اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین ذی تشام، اللہ کے خاص کرم، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے صدقہ سے فہم دین کے 21ویں سبق میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم جملہ مسلمانوں کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کا عنوان ہے عظمت و شان امہات المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ۔ ارشاد ربی ہے سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 6 ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا، یعنی جس طرح ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کی عزت، ماں کی تعظیم اور ماں کی توقیر اولاد پر لازم ہوتی ہے، اسی طرح ہر کلمہ گو پر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کی تعظیم اور توقیر لازم اور ضروری ہے۔ اور جس طرح ماں کی نافرمانی حرام اور گناہ ہوتی ہے، اسی طرح ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان کی توہین اور ان کی بے ادبی بھی شرعی طور پر گناہ ہے، اور اگر بندہ اتنی زیادہ ان کی توہین کر بیٹھے جو حد کفر تک پہنچ جائے تو پھر انسان کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی ایک دوسری عظمت یہ ہے کہ جو حضور کی ازواج ہیں ان کے ساتھ کسی امتی کا نکاح جائز نہیں، حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی۔ وَلَا تَنْكِحُوا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ أَبَدًا، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی کوئی بندہ حضور کی کسی زوجہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو حضور کی بیویاں ہیں، وہ دنیا میں بھی حضور کی بیویاں ہیں، حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کی بیویاں ہیں، اور میدان محشر کے معاملات کے بعد جنت میں بھی حضور کی ہی بیویاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ مسئلہ بھی یاد کریں، جو انسان کی حقیقی ماں ہوتی ہے، ادب لازم، احترام لازم، لیکن حقیقی ماں سے پردہ تو لازم کوئی نہیں ہوتا۔ انسان کی جو حقیقی والدہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں آیا ہے، اس سے پردہ لازم اور ضروری نہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن پھر بھی ادب اور احترام کی وجہ سے شرعی حکم یہ ہے کہ جب پردے کا معاملہ آئے گا تو پھر تم ان کے لیے غیر محرم جیسے ہو، لہذا حضور کی ازواج مطہرات سے امتیوں کا پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ہیں روحانی مائیں، ادب اور احترام ان کا لازم، توہین ان کی جائز نہیں، لیکن جب معاملہ آئے گا پردے کا تو پھر ہر امتی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اب مثل اجنبی عورتوں کی ہے کہ ان کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے،
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم نبی کریم کی ازواج سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ مانگنا ہے حضور کے گھر میں کچھ جا کے، حضور کی ازواج سے کچھ پوچھنا ہے، حضور کچھ حکم دیتے صحابہ کو فلاں چیز گھر سے لے آؤ۔ اب حکم شرع کیا ہے؟ جو بھی حضور کا غلام جاتا، جو بھی حضور کا صحابی جاتا، پردے کے پیچھے کھڑا ہو، یعنی دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم سوال کرو، مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کسی چیز کے متعلق نبی کریم کی ازواج سے، تو پھر پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ اب ذرا اس پہ غور کریں، یہ ضمناً مسئلہ آ گیا درمیان میں، عرض کیے دیتے ہیں، موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ پردے کے اندر کون ہیں؟ حضور کی ازواج مطہرات، جن کے متعلق آگے قرآن کی آیت ہم عرض کریں گے کہ اللہ فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں تم کائنات میں عام عورتوں جیسی نہیں ہو اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ افضل ترین خواتین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ روح زمین پر پیدا ہونے والی عورتوں میں افضل ترین خواتین میں حضور کی ازواج ہیں، وہ ہیں پردے کے اندر۔ اور دروازے کے باہر کون کھڑے ہیں؟ اصحاب مصطفیٰ۔ وہ کون ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ صحابہ و اہل بیت اطہار ہیں۔ پردے کے اندر افضل ترین خواتین گھر کے اندر، اور پردے کے باہر افضل ترین انسان انبیاء کے بعد۔ اور قرآن حکم کیا دے رہا ہے؟ بات کرنی ہے، سوال کرنا ہے، درمیان میں پردہ کرنا، پھر نبی کی بیویوں سے جو افضل ترین خواتین میں ہیں، نبی کے اصحاب جو انبیاء کے بعد افضل ترین لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی کوئی سوال کرنا ہو، درمیان میں پردہ لازم ہے۔ اگر نبی کی ازواج جو افضل ترین عورتیں ہیں، ان کے لیے نبی کے غلاموں سے جو انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ ہیں پردہ کرنا لازم ہے، تو پھر آج کے زمانے میں جی استاد سے، کالج کی اسٹوڈنٹ کا، یونیورسٹی کے ٹیچر سے، اس کی پڑھنے والی طالبہ کا، پیر سے مریدنی کا، استاد سے شاگردنی کا، جی چچا کے بیٹے سے دوسرے چچا کی بیٹی کا، کزن جس کو کہتے ہیں آپ، ماموں، خالہ، یہ سارے رشتہ دار، ان کی جو بیٹیاں بیٹے ہیں وہ آپس میں غیر محرم ہیں۔ جب اتنی بڑی ہستیوں کے لیے پردے میں بات کرنا ضروری ہے، ضرورت پڑ بھی جائے تو پھر عام لوگوں کے لیے تو پھر ڈبل پردہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے گناہ کی، اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، وہاں شریعت کا یہ حکم ہے۔ اور یہاں تو آئے دن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے یارو قرآن کے اصول بڑے اعلیٰ ہیں اور نورانی ہیں، اور قیامت تک امت کے لیے نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد حضور کی ازواج مطہرات کی اگلی عظمت یہ ہے، عام عورتوں کے لیے قانون کیا ہے؟ اگر وہ نیکی کریں ان کو اجر دیا جائے گا، مقام دیا جائے گا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج عمل کریں ان کے لیے قانون کیا ہے؟ فرما وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَعَاتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار ہیں، یعنی اللہ کا حکم مانتی ہیں اور رسول اللہ کا حکم مانتی ہیں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل نیک کرتی رہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے اس کا دگنا اجر عطا کریں گے۔
دنیا کی ہر عورت کے لیے اس کے عمل پر 1 گنا اجر ہے. نبی کی ازواج دنیا میں واحد عورتیں ہیں جو عمل 1 کریں گی، اللہ اجر عام عورت کے عمل سے دگنا عطا فرمائے گا. نؤتھا اجرہا مرتین، دگنا، ڈبل اجر. اگر عام عورت کو قرآن کا 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں تو نبی کی ازواج کو 20 نیکیاں. اگر عام عورت کو نیکی کرنے پر 70 گنا اجر تو نبی کی ازواج مطہرات کو 140 گنا اجر. اللہ اکبر کبیرہ. ہر معاملے کے اندر جتنا اجر عام مسلمان عورت کے لیے ہے اس سے دگنا نبی کی ازواج کے لیے ہے. یہ تو اجر کا اعلان ہوا اور آگے کچھ اجر تیار بھی ہے. فرما وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. عزت والا رزق، رزقاً کریما، عزت والا رزق. یہ رب ہی جانے کس عزت والے رزق سے مراد حقیقت میں کیا ہے. اگر جنت کی نعمتیں ہیں تو یقیناً وہ بھی عظمت و شان والی ہیں، یا کوئی اور خاص ہے تو رب کریم ہی جانے. لیکن جسے رب کریم رزق کہے، عزت والا رزق، اس کی تو شان ہی انوکھی ہوگی. 5ویں عظمت حضور کی ازواج کی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو. یعنی کائنات کی عورتیں تمہاری مثل نہیں ہیں، تم ان کی مثل نہیں ہو، برابر نہیں ہیں. کیونکہ نبی کریم کے عقد میں آ گئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارکہ میں آ گئی، اس لیے اب کائنات کی عام عورتوں جیسی نہیں رہی. حضرت اسماء یہ بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیٹی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی. دونوں مکے کی، دونوں بہنیں، دونوں ابوبکر صدیق کی بیٹیاں، دونوں حضور کی صحابیاں، دونوں مومنہ. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے مقام کے برابر ان کی سکی بہن حضرت اسماء کا بھی نہیں. حضرت ابوبکر کی بیٹیاں تو دونوں ہیں لیکن مقام میں فرق ہے، کیونکہ یہاں مقام قبیلے اور باپ اور خاندان کے لحاظ سے نہیں ملتا، اسلام میں مقام محمد عربی کی نسبت کے لحاظ سے ملتا ہے. حضرت اسماء حضور کی زوجہ نہیں ہے، حضرت عائشہ حضور کی زوجہ ہیں. اس لیے حضرت اسماء بہن تو ہیں حضرت عائشہ کی، بیٹی تو ہیں حضرت ابوبکر کی، لیکن مقام حضرت عائشہ جیسا نہیں ہے. مقام ان کا بلند، یہ حضور کی زوجہ ہے. یہ ساری سورہ احزاب کی آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ازواج مطہرات کے متعلق ہیں. یہاں پہ جہاں اس آیت کریمہ کے آخری الفاظ مبارکہ ہیں، اختتام ہو رہا ہے اس آیت کا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ یا نساء النبی، نبی کی ازواج سے، اور آخری الفاظ مبارکہ کیا ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے رسول کے گھر والو، اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے. یہ آیت آئی حضور کی ازواج کے متعلق کہ اللہ یہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے. یہ آیت آ گئی نا، حضور نے فرمایا علی جی آقا فرمایا ادھر آؤ. حضرت علی آئے، حضور نے اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت کو بلایا، وہ آئیں. حضور نے حسن مجتبیٰ کو بلایا، وہ آئے. حضور نے امام حسین کو بلایا، وہ آئے. ان 4 ہستیوں کو اکٹھا کر کے حضور نے اپنی چادر مبارکہ کے نیچے لیا اور عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. ازواج کو قرآن کی آیت نازل کر کے رب نے پاک کرنے کا اعلان بیان کر دیا. آل کو کملی کے نیچے لے کے ان کی پاکی کی دعا کر کے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا.
اللہ اکبر. آیت آئی ازواج مطہرات کے متعلق. حضور نے پھر آل کو بھی اپنی چادر جو عظمت اور شان والی چادر تھی اس کے نیچے لے کے یہ دعا کی جو جامع ترمذی سے پڑھی آپ کے سامنے. یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے, ان سے ناپاکی کو دور کر دے, انہیں پاک کر دے, خوب پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی اللہ پاک نے پاکی عطا فرمائی, حضور کی آل کو بھی اللہ کریم نے پاکی عطا فرمائی. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ کے اندر اپنی کئی ایک ازواج کا فردن فردن بھی ذکر فرمایا, ان کی عظمتوں کا, ان کی رفعتوں کا اور ان کی شانوں کا. اس پہ ایک حدیث پاک اور گفتگو مکمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بخاری شریف میں ہے, بعض روایتوں میں ہے دیگر ازواج بھی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر دنیاوی لحاظ سے کئی کئی دن تک کھانا نہیں پکتا, کئی کئی دن تک حضور کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا. بحیثیت انسان ہمارے جسم کے تقاضے ہیں, کھانا پینا انسان کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں نہ ہم مل کے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آقا آپ مہربانی کریں ہمارا کو ماہانہ خرچ مقرر کر دیں کہ گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو کھانے پینے کو ہمارے پاس کچھ اپنی آمدنی موجود ہو جو آپ ہمیں ماہانہ دیں گے, ہم اس سے اپنے کھانے پینے کا سامان کر لیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا. بعض روایتوں کے مطابق ازواج مطہرات نے مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا مہربانی فرمائیں, یہ جو آپ ہمیں گھر کے معاملات کے لیے عطا کرتے ہیں نا یہ بڑا جلدی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہی سے روایت ہے مسلم اور بخاری میں کہ ایک ایک مہینے تک بعض اوقات حضور کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا, صرف پانی پہ گزارا ہوتا یا کبھی کھجور. آقا آپ ہمارا کچھ ماہانہ خرچ مقرر کر دیں یا یہ جو گھر میں موجود ہوتا ہے اس پہ ذرا اضافہ کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ انہوں نے حضور سے سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 29 دن تک اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی. 29 دن تک. جب 29 دن پورے ہوئے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی سے رخصت کر دوں. یہ حضور پر آیت آئی. اب حضور سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے. اللہ اکبر. فرمایا قرآن کی یہ آیت آئی ہے میرے اوپر, لہٰذا میں تم کو اپنی طرف سے اجازت اور اختیار دیتا ہوں کہ اگر تم دنیاوی مال اور دنیاوی زندگی کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. حضور نے حضرت عائشہ کو اختیار دیا اور حضور نے ساتھ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو میں تم پر چیز پیش کر رہا ہوں نا عائشہ اس میں جلدی نہ کرنا, جا کے ذرا اپنے والدین سے مشورہ کرنا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی اور عرض کی کہ آقا اب اس معاملے میں والدین سے مشورہ کروں گی کہ میں اللہ اس کے رسول کو رکھوں یا دنیاوی نعمتوں کو رکھوں؟ آقا رب کی عزت کی قسم میں مشورہ نہیں کروں گی. مجھے دنیاوی نعمتیں نہیں چاہیے, مجھے خدا کی رضا چاہیے, مدینے والا مصطفیٰ چاہیے.
کہا نہیں یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، بھوک برداشت، پیاس برداشت، غربت برداشت، تکلیفیں برداشت، لیکن آقا فیصلہ یہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج پر بھی یہ حکم پیش کیا تو تمام نے یہ عرض کیا کہ آقا ہمیں آپ چاہیے، ہمیں رب کی رضا چاہیے۔ تو دنیاوی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں ازواج مطہرات کا عمل کیا تھا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو اور اس کی نعمتوں کو پیچھے رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو پہلے رکھا۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عظمتوں سے بھی نوازا اور محشر کے دن بھی میرا رب انہیں عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم